بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. ناظرین کرام، سورۃ الشعراء کا مختصر ترجمہ و تفسیر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، ان کی دعوت و تبلیغ کا انداز اور قوموں کا ردود وغیرہ اس سورہ میں بیان ہو رہے ہیں. تو ذکر چل رہا تھا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس قرآن کے تعلق سے کہ یہ قرآن نازل کردہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مشرکین اور کفار جو کہتے تھے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیزیں سکھاتے ہیں، رات میں گڑتے ہیں اور صبح میں آگے سناتے ہیں، اور بعض لوگ کذاب، جھوٹا، بعض لوگ ساحر، جادوگر، مختلف قسم کے الزامات لگائے جو جھوٹ پر مبنی ہیں. تو اس میں سے یہ بھی الزام تھا کہ یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی گارنٹی لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کتاب جو ہے رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. نزل بہ روح الامین، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہی لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر یعنی آپ پر وحی کا نزول کرتے ہیں تاکہ تم لوگوں کو ڈرانے والوں میں سے ہو جاؤ. بلسان عربی مبین، کھلی اور واضح عربی فصیح زبان کے اندر، کیونکہ اس زمانے میں مشرکون اور کفار مکہ کا جو ہے لغہ، ان کا جو بات کرنے کا طریقہ عربی میں تھا. تو عربی فصیح اس زمانے میں شعراء کا دور تھا. بڑے بڑے شعراء مرثیہ، ہجو اور مدح، قصیدہ، یہ تمام چیزیں ان کے اندر مشہور تھے. اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے شعر و شاعری کو استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں، اس کے چیلنج میں قرآن کو نازل کیا ہے. تو عربی فصیح عربی میں ہم اس کو سمجھائے ہیں تاکہ حجت ہو جائے، تفہیم، براہین، حجج وغیرہ تمام چیز واضح ہو جائیں. اس کے بعد آج کا شروع ہوتا ہے درس. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کا ذکر زبور، انجیل اور تمام سابق کے صحف جو ہیں انبیاء پر، رسولوں پر جو اتارے گئے تھے، اس میں بھی ذکر ہے اس کا. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ جو ہے آیتیں، یہ قرآن جو ہے آیا ہے، ایک نشانی ہے، ایک چیلنج ہے. اگر تم کو تحقیق کرنا ہے تو پوچھ لو علماء بنی اسرائیل سے، اس میں سے بعض سچے بھی ہیں. انہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سابقہ کتابوں میں بھی ہے. آج ہمارے پاس ہندوستان کی بھی بعض کتابیں ہیں جو مذہبی کتابیں، تو ان کتابوں میں بھی جو ہے نا اس کی جھلک، اس کا جو ہے نا اثر نظر آتا ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، تو ان لوگوں کے جو مشرکین اور مکہ کے جو الزامات تھے کہ بھئی یہ قرآن جو ہے ایسا ہے ویسا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم کسی عجمی پر، کسی غیر عربی پر اتارتے تو کہتے تھے کہ بھئی یہ تو کہ ہماری زبان عربی ہے اور یہ عجمی کیسا. تو کسی بھی حال میں مشرکین اور کفار کی صفات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کسی بھی حال میں اگر ان کے سامنے ملائکہ بھی اتر جائیں اور زندوں کو مردہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ تمام چیز بھی کرنا شروع کر دیں تو بھی پھر بھی یقین نہ کریں گے لوگ، اور ان کی طبیعت کے اندر ٹیڑھ اور کج ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں ذکر القرآن موجود فی کتب الاولین. یقول تعالی وَإِن ذکر هذا القرآن للتنویہ بھی لموجود فی کتب الاولین المعثورہ من انبیائهم الذین بشروا به فی قدیم الدہر وحدیثه کما اخذ اللہ علیہم الميثاق بذلك حتى قام آخرهم قطیبا فی ملیئه بالبشارہ بأحمد. تمام کے تمام علماء جو بڑے بڑے جو زبور
اور توریت اور سابقہ کے جو کتابیں تھے ان کے بڑے بڑے علماء، ان کے رسول اس بات کی گواہی دیے تھے کہ آخری زمانے میں احمد نام کا ایک شخص آئے گا، اس کے یہ صفات ہوں گی، یہ تمام چیزیں جو ہے نا تم پر لاگو کرے گا. یہ تمام چیز واضح ہے، آج بھی ان کی کتابوں میں ہے. گیتا، پران، اپنیشد وغیرہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم پر نذیر بنا کر بھیجا ہوں، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہوں. مصدقا لما بین یدیہ، اور میری جو ہے نا تصدیق کرتی ہے کتابیں من التوراتی، اور تورات وغیرہ میں سے، وہ مبشرن، اور بشارت دیتی ہیں برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ایسے رسول کی، ایسے نبی کی، ایسے خاتم النبی کی بشارت دیتے ہیں، تم کو آگاہ کرتے ہیں، تم کو اس زمانے میں اگر تم وہ زمانہ پاؤ تو اس کی اطاعت کرو. والزبر ہا ہونا ہی الکتب وہی جمیع زبور. تو زبور تو ایک کتاب پر ہوتا ہے، لیکن اطلاق اس کا یہاں پر آیت معنی تمام سابق کتابیں ہیں. وَكَذَلِكَ الزَّبُورُ وَهُوَ كِتاب داؤد قال اللہ تعالی وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ أي مكتوب عليهم في صحف الملائكة. ثم قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أي أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن. علماء بنی اسرائیل، علماء یہود اور علماء ہندوس، سابق رشی منی اور یہ جتنے بھی پنڈت وغیرہ ہیں سب جانتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر اس قرآن کا ذکر جو ہے نا ہماری کتابوں میں بھی ہے. یجدون ذکر هذا القرآن فی کتبہم التی یدرسونہا، جو لوگ پڑھتے ہیں اس کے اندر ذکر ہے اس کا. والمراد العدول منہم الذین یعترفون، عدول اس میں سے جو سچے ہیں، جو فطرت پہ باقی ہیں، جو سچے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں بما فی ایدیہم من الصحف، من صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات تھے اس کو پڑھتے ہیں، اس کا شعور محسوس کرتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ ابھی ہماری کتابوں کے اندر بھی قرآن کا ذکر ہے، لہذا ایمان لاتے ہیں. وامتی کما اخبر ذالک من آمن منہم کا عبداللہ بن سلام، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن سلام ایمان لائے. وہ سلمان فارسی جو تھے ایران کے، وہ بھی ایمان لائے، صحابہ میں سے ہو گئے. امن ادرکہ منہم ومن شاکلہم قال اللہ تعالی الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول اور امی نبی کی. امی یعنی جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ امی آپ کو اس لیے بنایا کہ لوگوں کے اندر یہ محسوس ہو کہ چیلنج ہے یہ کتاب. جو آدمی کبھی لکھنا پڑھنا الف با تا سیکھا ہی نہیں، لیکن وہ بہترین فصیح بلیغ عربی کا جو ہے نزول ہوتا ہے اس پر، یہ من اللہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح بات و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.